اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 24 اور 25۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو قرآن حمید میں ارشاد فرمایا ذالک بأنہم قالوا لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ یہ یہود جو کہتے ہیں کہ ہمیں تو آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودات، مگر صرف چند مخصوص دن، چند محدود دن۔ تو کیونکہ اب یہودی یہ کہتے تھے کہ ہمیں اللہ رب العزت عذاب نہیں دے گا، ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لیکن صرف اتنے دن چھوئے گی جتنے دن ہم نے اس بچڑے کی پوجا کی۔ کیونکہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات پر گئے، جو کوہ طور پر گئے اور تورات پر اللہ رب العزت نے ان کو عطا کی، تو 40 دن کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر رہے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنا نائب مقرر کر کے گئے۔ تو پیچھے لوگوں نے ایک بچڑا بنا کر اس کو پوجنا شروع کر دیا۔ اب 40 دن تک وہ بچڑے کی پوجا کرتے رہے، تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم نے جو گناہ کیا ہے وہ صرف 40 دن ہے، کیونکہ 40 دن ہم بچڑے کو پوجتے رہے ہیں، تو اس 40 دن یہ جو ہے اللہ رب العزت ہمیں جہنم کی آگ میں ڈالے گا، اس کے بعد اللہ رب العزت ہمیں نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، تو رب کریم نے فرمایا یہ جو دین میں افطرا بازیاں کرتے ہیں نا، ان کو ان میں غرق رہنے دو، ان کو رہنے دو غرق، یہ جو کچھ سوچتے ہیں ان کو سوچنے دو۔ فکیف اذا جمعناہم لیوم لا ریب فیہ، پھر کیا حال ہوگا ان کا اس دن جس دن میں شک، جس دن کے قائم ہونے میں کوئی شک نہیں کہ ان کو جمع کیا جائے گا۔ ووفیت کل نفس ما کسبت، اور ہر نفس کو پورا بدلہ دیا جائے گا جو اس نے کیا ہے۔ وہم لا یظلمون، اور کسی پر کوئی بھی کسی قسم کا ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی رب کریم نے فرمایا یہ جو سوچتے ہیں نا ہمیں 40 دن آگ چھوئے گی، اس کے علاوہ تو ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، فرمایا ان کو رہنے دو محبوب، اگر یہ تیری اتباع نہیں کرتے، یہ تیری اطاعت نہیں کرتے، یہ تیرے ہاتھ پہ بیعت نہیں کرتے، تو یہ یاد رکھیں گے کہ میں ان کو یہ پوری جہنم ان کے لیے تیار کر رکھی ہے، دردناک عذاب ان کے لیے تیار ہے۔ یہ بے شک کہتے پھریں کہ ہمیں 40 دن عذاب ہوگا، اس کے علاوہ تو ہمیں عذاب نہیں ہوگا۔ تو رب کریم نے فرمایا ہے فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، اور پھر وہ دن جس دن کے ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، اس دن میں ان کو جمع کروں گا، تو ان کا کیا حال ہوگا کہ جب ان کا کوئی بھی مددگار نہیں ہوگا۔ وفیت کل نفس ما کسبت، ہر چیز کا انہیں بدلہ دیا جائے گا۔ اب آج یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کچھ انہوں نے کیا ہے، سب کا سب ان کے سامنے رکھ دیا جائے گا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ اب ان کے گناہوں کو بڑھا کر نہیں پیش کیا جائے گا، یا ان کے گناہوں، ان کی نیکیوں کو گھٹا کر نہیں پیش کیا جائے گا۔ جتنا انہوں نے پورا کیا ہے، اگر یہ گناہ کر رہے ہیں تو ان کا گناہ ان کا سامنے پیش کیا جائے گا، اگر یہ ثواب کر رہے ہیں، یہ نیک کام کر رہے ہیں تو نیک کام ان کے پیچھے سامنے آ جائے گا۔ کیونکہ رب کریم نے فرمایا ہے ایک ذرہ بھر بھی اگر کسی نے نیکی کی ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گی، اگر کسی نے ایک ذرہ بھر گناہ کیا ہے تو وہ بھی سامنے آ جائے گا۔ تو رب کریم نے فرمایا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، ان کو سوچنے دو، یہ سوچتے ہیں میں نے تو ان کے لیے عذاب تیار کر رکھا ہے۔ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے، ان کو خوشخبری سنا دو۔ تم جو بے شک کہتے ہو تم میرے نبیوں کو بھی قتل کرو، میرے نبیوں کی گستاخیاں بھی کرو، میرے نبی کی اطاعت بھی نہ کرو، اور پھر تم یہ بھی سوچو کہ لن تمسنا النار الا ایاما معدودات، کہ ہمیں آگ تو چھوئے گی نہیں لیکن چند مخصوص دن۔ فرمایا ان کو چھوڑ دو ان کے حال پر، میں جانوں اور یہ جانیں۔ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔